تسبیحات کی مقدار، یہ ساری چیزیں پھر ظنی و دلالہ کے اندر چلی جاتی ہیں، لیکن قطعی و دلالہ کے اندر یہ ہے کہ نماز فرض ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ یہ آج تک مسئلہ یہ تھا کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ نماز فرض ہے، کیونکہ یہ قطعی و دلالہ ہے۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ نماز فرض ہے یا نہیں۔ جب کسی چیز کو تذبذب کے اندر ڈال دیا جائے، یعنی شک کے اندر ڈال دیا جائے، تو ادا کرنے والا مشکوک ہو جاتا ہے، پھر اس کی حسن باقی نہیں رہتا، اس کی ادائیگی کے اندر وہ شوق، وہ ولولہ، محبت، ادب باقی نہیں رہتا۔ کسی چیز کو متنازع بنانا ہو تو اس کی 2-3 چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ڈبل مائنڈ ہو جائیں، تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو قطعی الدلالہ کے اندر ہے، آج بھی قطعی الدلالہ کے اندر تھے، لیکن مغرب نے، یہودیت نے، عیسائیت نے اور وہ لوگ جو ملحد لوگ ہیں، انہوں نے ایسے سکالر پیدا کیے ہیں جو مذہبی روپ کے اندر آ کر، مسلمانوں کے روپ کے اندر آ کر کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ عامت الناس جو ہوتی ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یار ہے تو یہ بھی مولوی ہے، دیکھیں پڑھتا تو یہ بھی قرآن ہے، یہ حدیث پڑھتا ہے، دیکھیں جی وہ تو بڑے بڑے دلائل دیتا ہے، وہ تو جناب ساری حدیثیں لے آتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، وہ جو کہتا ہے نا کہ میں ساری احادیث سے دلائل دے رہا ہوں، اور ایک کلک کرتا ہے تو جناب اسکرین پر عبارت چلنا شروع ہو جاتی ہے اور نیچے حوالے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جی فلاں کتاب ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، تو سننے والا جو آدمی ہے وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار واقعی یہ تو ساری بخاری پڑھ رہا ہے، مسلم پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کر لوں گی، یہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے سافٹ ویئر تیار ہو چکے ہیں جس میں بخاری مسلم کو، قرآن پاک کو انہوں نے رکھا ہے، اور بڑے اربہ ڈالر اس کے پیچھے لگا کے انہوں نے سافٹ ویئر تیار کیے۔ سافٹ ویئر یہ تیار کر رہی ہیں کہ جب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کے پاس اصل ماخذ تو ہے نہیں، آپ کے پاس تو قرآن ہے نہیں۔ اگر قرآن ہے بھی ہے تو آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس سے مختصرہ اخذ کر سکیں، آپ کے پاس حدیث نہیں ہے۔ اگر آپ کی لائبریری میں حدیث پڑھی ہوئی ہے تو وہ پڑھی کسی کی ترجمہ پڑھا ہوگا، کوئی ایسا ایڈیشن پڑھا ہوگا جو بعد میں چھپا ہے، اصل عبارت کے ساتھ آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور وہ جب سامنے لے آتے ہیں اسکرین پر، ہمارا نوجوان کہتا ہے نہیں یار وہ تو حدیث کا حوالہ دے رہا تھا۔ اور میں 100% آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو حوالہ جات وہاں پر لگے ہوتے ہیں، کبھی آدمی کوئی گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ حوالے اصل ماخذ سے کسی سے پوچھ لوں یا دیکھ لوں۔ وہ کہتے ہیں یار لکھا ہوا ہے، یہ تو بخاری سے کہہ رہا ہے، یہ مسلم سے کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہا ہے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، یہ فلاں کتاب کا حوالہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس سے یہ تذبذب پڑ جاتا ہے، شک و شبہ پڑ جاتا ہے کہ واقعی یار یہ بات وہ سچ کہہ رہا ہے۔ بس جب یہ ذہن کے اندر یہ بات آپ کے آ گئی کہ یار وہ بھی سچ کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کا جو عمل ہے وہ اب اس الوہیت کو نہیں پہنچ سکتا جس میں آپ جا رہے تھے۔ اب آپ کا عمل کمزور ہوتا گیا، دلائل کی زد میں آ گیا، براہین کی زد کے اندر آ گیا، اور کرتے کرتے وہ قطعی الدلالہ جو چیزیں تھیں وہ ظنی الدلالہ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اس سے پھر بندہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے، مذہب سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے ڈھونسلے ہیں جی، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری نئی چیزیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ آیا یہ جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، ہمارے پاس اس کو چیک کرنے کا کوئی میٹر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اس پر یقین کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو قرآن پاک سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے وہ قطعی الدلالہ سے اخذ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اشارۃ النص ہے، عبارۃ النص ہے، اقتداء النص ہے، یہ بڑی چیزیں آگے پھر ترتیب وار آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام